بھی آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ، کوئی بھی بچہ آئے اور یہاں کوئی آپ آ گئے؟ ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صرف تلاوت آپ کو خاموشی سے سنیے، صرف خاموشی سے سننا ہے بچوں آپ کو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ابھی ہم نے جو پڑھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ جو بھی آپ نے سنا اس میں قرآن کی 3 آیتیں بھی پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن
إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں؟ آپ بچیاں یہاں جاتی ہیں؟ جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں؟ جب منبر پر خطیب صاحب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے، پھر خطیب صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، تو یہی پڑھتے ہیں جو ہم نے پڑھا؟ اس کو کہتے ہیں خطبہ مسنونہ. کیا کہتے ہیں بچوں اس کو؟ خطبہ مسنونہ. مسنون یعنی سنت، مسنون یعنی سنت، اور سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو سنت کہتے ہیں. تو یہ جو خطبہ ابھی آپ نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کی شروعات اسی سے کرتے تھے، اس لیے کیا نام ہے اس کا؟ خطبہ مسنونہ. خطبہ مسنونہ اس کا نام. سن لیا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ خطبہ مسنونہ ہو گیا، ہمارا پروگرام شروع ہو گیا. آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں یا ہم کو کچھ سنانا چاہتے ہیں؟ کیا کریں؟ ہم سے سنیں گے یا ہم کو سنائیں گے؟ سنائیں گے، سنیں گے، سب سنیں گے ہم سے. اچھا، اور آپ لوگ صرف سنیں گے، ہم کو سنائیں گے نہیں؟ کچھ سنائیں گے نا؟ ماشاء اللہ. بچے بھی ہم لوگ کچھ سنائیں، ہم بھی آپ لوگوں سے کچھ سنیں، کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو. یہ تھوڑی ہے کہ بس ہم آئے بولتے چلے گئے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم آپ سب لوگوں سے، ہر بچے ہر بچی سے انشاءاللہ کوئی دعا سنیں گے، کوئی حدیث سنیں گے، کوئی قرآن کریم کی 2-3-4 آیتیں سنیں گے انشاءاللہ، کچھ اور اچھی باتیں ہم سنیں گے آپ سے، اور پھر بہت کچھ باتیں اسی طرح انشاءاللہ ہنستے کھیلتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو انشاءاللہ سکھائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. ناشتہ کر کے آپ لوگ؟ نہیں ناشتہ کیا نا؟ تھوڑا سا کیے کہ بہت زیادہ کیے؟ تھوڑا سا. آپ لوگوں نے ناشتہ کیے؟ نہیں کیے؟ کیوں؟ ناشتہ کیے نہیں؟ کیوں ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ اپنے ویسے بھگا چلو بھاگو. ناشتہ کیے؟ میں کیا ہے ناشتہ؟ تو حلق میں آواز کیوں نہیں ہے؟ حلق میں آواز ہے نا؟ ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. فجر کی نماز پڑھی؟ نہیں. آپ نے پڑھے؟ نہیں. آپ نے پڑھے؟ نہیں. آپ نے پڑھے فجر کی نماز؟ نہیں. فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھے؟ آپ کے فجر کی نماز کیوں ہوتی؟ شورا پر پڑھے ہوتی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم بھی اٹھاتے نہیں تو آپ لوگ بھی اٹھائے کرو. ابا نہیں اٹھاتے آپ لوگوں کو تو آپ ابا کو اٹھاؤ. دیکھیں ایک مسلمان کے دن کی شروعات، ہم مسلمان کے لیے ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چلو اگر کوئی پوچھے آپ سے، کوئی بھی ایک بڑا بڑے آپ اٹھیے کھڑے شرما کی کوئی بات نہیں، ہم یہاں سیکھنے کی ہے، ڈرو مت. آپ مسلمان ہیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ کو اس پر، تو مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو کیسے آپ بتائیں گے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں؟ مسلمان جو 5 وقت کی نماز پڑھے تو آپ نے تو پڑھے نہیں 5 وقت کی. قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے کا جب ٹائم آئے گا تب رکھیں گے، زکات کا جب ٹائم آئے گا تب دیں گے. ابھی آپ مسلمان ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمان ابھی تو نماز پڑھ رہے ہیں.
نہ روزہ رکھنا نہ زکات دینا حج چلو کریں. ابھی کیسے آپ بولیں گے کہ میں مسلمان ہوں؟ ارے کیوں بیٹھے اتنا ہی آپ بتائیے. کوئی آپ سے پوچھے آپ کا کوئی دوست, آپ اسکول میں جاتے ہیں, ہندو لڑکے ہیں وہاں پر, آپ کو کوئی بھی ایک ہندو لڑکا جو آپ کا کلاس میں وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہو, وہ آپ سے کہے کہ بھائی تم مسلمان ہو, مسلمان کہتے کس کو ہیں, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ بچی ہو آپ اسکول میں جاتی ہیں؟ آپ کے اسکول میں کوئی ہندو بچی ہے؟ نہیں, کسی کی بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ابھی کوئی بھی آپ سے پوچھ لے کہ بیٹا آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں. تو مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم؟ کسی کو نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بول نہیں پائے. آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بات کرو, جواب دو, بولو. آپ کو معلوم ہے لیکن آپ بول نہیں پا رہے ہیں, سمجھا نہیں پا رہے ہیں, تھوڑا سا جھجک اور شرما رہے ہیں. دیکھیے بیٹا, ہمارا دین جو دین اسلام ہے, یہی دین اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا. اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والا آدمی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آسمان پر پیدا کیا, جنت میں رکھا اور اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا. تو سب سے پہلے جو آدمی اس دنیا میں آئے وہ کون ہے؟ اسلام. یہ مطلب ہے خیریت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس دنیا میں سب سے پہلے جو شخص آئے وہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو دین دے کر بھیجا تھا وہ دین کون سا ہے؟ اسلام. وہ دین کون سا ہے؟ اسلام. الحمدللہ, بہت اچھا لگا. ایسے ہی بولو بیٹا, ایسے ہی بولو. ایک مسلمان کے اندر ہمت, طاقت, بہادری ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے اندر ہمت, طاقت, بہادری, جرأت, حوصلہ, جوش ہونا چاہیے. سیکھنے کا بھی, سکھانے کا بھی, بولنے کا بھی, بتانے کا بھی, سمجھانے کا بھی, عمل کرنے کا بھی. یہ ہمت اور جوش جب تک نہیں رہے گا نا تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس لیے کوئی بھی موقع آئے ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں کسی سے بھی. ڈرنا کس سے؟ صرف اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر. اللہ اوپر نا کہاں؟ جی ہاں, سات آسمان کے اوپر ہے نا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر, بہت اوپر, عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم کو ڈرنا کس سے چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ہم ڈریں گے. بھروسہ کس پر رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ پر. محبت کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت ہوگی. ہم جھکیں گے کس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے. ہمارا ڈرنا اللہ سے, ہماری محبت اللہ سے, ہماری امید اللہ سے, ہمارا جھکنا اللہ کے آگے. ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. کیونکہ دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم بیمار ہو جائیں تو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کو کوئی تکلیف ہو, ہماری تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم پریشان ہو جائیں, کسی مصیبت میں پھنس جائیں, اس مصیبت سے ہم کو نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کا کوئی شریک, اللہ کا کوئی شریک نہیں, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا ہے. اللہ تعالیٰ کو ماں باپ ہے کیا؟ اللہ پاک, اللہ کو ماں باپ نہیں, اللہ تعالیٰ کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بچے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ماں باپ ہے نا بیوی بچے ہیں. کون بتائے گا قرآن ایسا کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ اور بیوی بچے نہیں؟ چلو کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ نہیں, یہاں پہ بولے نہ نہیں ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کو بچے نہیں, یہاں پہ بولے نہ نہیں ہے. تو ایسا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن میں ہے کہیں ایسا کہ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ اور بیوی بچے نہیں ہے؟
برکت دے, اللہ برکت دے. اٹھو اٹھو اٹھو. ہاں پڑھو 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 بیٹا, ماشاء اللہ بے جھجک پڑھو. ہاں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاء اللہ, اللہ برکت دے, اللہ برکت دے. کسی کو یاد ہے سورہ اخلاص؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ سب کو بلائیں گے باری باری. چھوٹنے والا کوئی کیا, چھوٹنے والا کوئی نہیں ہے, سنانا سب کو ہے. جی قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے یہ سورت سنی, اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے کیونکہ اس میں توحید کی بات ہے. توحید میں اللہ اکیلا ہے, اسی کو توحید کہتے ہیں. اللہ اکیلا رب ہے, اللہ اکیلا معبود ہے, اللہ کا کوئی حصے دار, کوئی پارٹنر, کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہم سب کا معبود اور وہی ہم سب کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید. کیا کہتے ہیں بیٹا اس کو؟ توحید کہتے ہیں. اور یہ سورت جو آپ نے پڑھی اس کا نام یہی ہے, اخلاص یعنی توحید, کہ ہر کام اکیلے اللہ کے لیے ہو. آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد, اللہ کتنے ہیں؟ کہتی کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو جو ہمارا معبود ہے وہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ تو سب سے بلند و برتر ہے, سب کو اس کی ضرورت ہے, سب اللہ کے محتاج ہے. اللہ کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کو ماں باپ ہیں نہ اللہ کو بچے ہیں. اللہ کو ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کو بیوی بچوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. جواب مل گیا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کو ماں باپ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو بچے نہیں ہیں, ذرا بتاؤ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے, تو آپ کون سی سورت پڑھ کر سنا دیں گے؟ آپ اس کو انشاءاللہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر سنا دیں گے کہ دیکھیے سورہ اخلاص, اس میں لکھا ہوا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا مالک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے, جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا, اس اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس کو بھیجا؟ آدم علیہ السلام کو بھیجا. تو آدم علیہ السلام کو کون سا دین دے کر بھیجا تھا؟ اسلام. اب اسلام ہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک, پھر نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک, پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, آگے چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے آخری نبی, سب سے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا, کیونکہ اب کسی بھی نبی یا رسول کے آنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. جو بھی کام تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر دیا, اس کو مکمل کر دیا. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پورا کر دیا, اللہ نے اس پر دین مکمل کر دیا آپ کے اوپر, اب کسی نبی رسول کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اب دین میں کچھ بھی گھٹنے بڑھنے والا نہیں ہے. ہے ایسا دین قرآن میں؟ نہیں ہے کہاں کہ اب یہ دین مکمل ہو گیا؟
اب کوئی بھی آئے اور دین میں سے کچھ گھٹائے، دین میں کچھ بڑھائے، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ ایسا قرآن ہے کہ نہیں پر ہے؟ ہاں یا نہ بولو؟ آئے ہم بتائیں گے اگر ہوگی ہے؟ جی ہاں ہے۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں کسی بھی طرح کی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ جب کمی زیادتی ہونے والی نہیں ہے تو کوئی اور نبی اور رسول آئیں گے کیا؟ جی نہیں آئیں گے۔ وہ آیت چھوٹی سی آیت ہے، پڑھو الیوم الیوم اکملت لکم دینکم لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم۔ بس اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دین جس کو، جو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کچھ بھی زیادہ ہونے والا نہیں، کچھ بھی اس میں سے کم کیا جانے والا نہیں۔ تو جب کم اور زیادہ ہونے والا ہی نہیں ہے، جب دین مکمل ہو چکا، پورا ہو چکا، جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہتا تھا وہ پورا کا پورا بتا چکا، تو اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت باقی نہیں کیا؟ جی باقی نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو یہ دین جسے ہم نے دین اسلام کہا، اور یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو نبی آئے آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری جو نبی اور رسول آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہی دین لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ ہم اسی دین کو ماننے والے ہیں۔ تو اب ہم آگے کی طرف آتے ہیں۔ کیا ہے اسلام؟ آپ لوگ کو اردو آتی ہے؟ اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی بہت سمجھتے؟ ہم جو بول رہے ہیں سمجھتے؟ بس نا، ہم جو بول رہے ہیں سمجھ میں آ رہا نا؟ الحمدللہ۔ تو آپ جیسے دیکھیے یہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ دین کس کا ہے؟ کس نے دیا ہم کو؟ دین اسلام ہم کو کس نے دیا؟ ماشاء اللہ، دین اسلام اللہ نے دیا۔ اللہ نے ہم کو کیسے دیا یہ دین؟ کون لے کر آیا اللہ کے پاس؟ آدم علیہ السلام۔ کون لے کر آیا اللہ کے پاس؟ صرف آدم علیہ السلام ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو اللہ نے یہ دین دیا جس کا نام ہے دین اسلام، تو یہ دین اللہ نے آپ کو کیسے دیا، آپ کے پاس کیسے آیا؟ تو آپ کیا بولیں؟ کون ہے ہمارے رسول؟ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ تو ہم یہ بولیں گے کہ اللہ کا یہ دین دین اسلام ہے، اللہ نے یہ دین ہم کو کس کے ذریعے سے دیا ہے؟ کس کے ذریعے؟ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے۔ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر آگے بڑھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کے ذریعے اللہ نے ہم کو کون سا دین دیا؟ اسلام۔ تو اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا دین اسلام ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دین اسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کے ذریعے دیا؟ انبیاء اور رسولوں کے ذریعے۔ اور ہم تک یہ جو پہنچا وہ کس کے ذریعے پہنچا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے رسول کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ہمارے نبی، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پڑھنا چاہیے، نہیں تو گناہ ملتا ہے، نہیں تو گناہ ملتا ہے۔ تو آپ اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ بات ہماری دھیان میں رکھو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کو دوسری بات پوچھو۔ ہمارا دین اسلام ہے،
ہم کو یہ دین اللہ نے دیا. اللہ نے یہ دین کس کے ذریعے دنیا میں بھیجا؟ انبیاء رسولوں کے ذریعے. اور ہم کو کس کے ذریعے ملا؟ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب پھر سوال یہ ہے، چلیے بہت اچھی بات آپ نے بتائی، ہم کو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ کیا ہے؟ کیا اس کی کیا تعلیم ہے؟ کیسے کہیں گے کہ کوئی بندہ مسلمان ہے؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. کیا لکھا ہوگا بورڈ پر؟ اسلام کیا ہے؟ اب ہم اگر آپ سے سوال کریں کہ اسلام کیا ہے تو ایک جملے میں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کو بتایا ہمیں اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے. بولو اسلام اللہ کا دین ہے. اب کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا اسلام اللہ کا دین ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے. اب اگلا سوال، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب دو. اللہ کے دین کو ماننے والے کو اللہ کے دین کو ماننے والے کو اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کو ماننے والے کو مسلمان. یہاں تک بات ہے؟ سب کی سمجھ میں بات آ گئی؟ اسلام اللہ کا دین ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کو اسلام دے کر بھیجا، تو اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور جو بھی اسلام کو مانتا ہے، اللہ کے دین کو مانتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. جو بھی اللہ کے دین کو مانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. تو اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کہیں گے الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اگر وہ پوچھے تو مسلمان کسے کہتے ہیں، آپ کیا بولیں گے؟ اللہ کے دین کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کا دین اسلام ہے، اور اسی دین اسلام کے ماننے والوں کو مسلمان. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بیٹا آپ جواب دیجیے. تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بولو، تم بولو، تم بولو. ماشاءاللہ، اللہ کے دین کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. اور اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام. اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام. تو جو اللہ کا دین ہے، جو اسلام کو مانتا ہے، وہ مسلمان ہے. تم بولو، اللہ کے دین کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں. تم بولو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تم بولو، تم جواب دو. بس آسان سے جواب ہے، اللہ کے دین کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں. اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام. اور جو اسلام کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اس کا جواب اور تھوڑا سا بڑا آتا ہے، اس کو ملنے کے لیے تھوڑا بڑا جواب دو، تفصیل سے لکھو. ہاں، تو اب اس کا اگر کوئی پوچھے اس کا اور تھوڑا تفصیل سے جواب دو تو آپ سب ٹھیک ہے نا؟ تکلیف تو نہیں کچھ؟ اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کے دین کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے تھوڑا سا سمجھا دو. کیا کرتا؟ تھوڑا سا سمجھا. تو سمجھ نہیں سکا تو آپ کہیں گے
جو شخص جو بھی اللہ پر، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول، جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو، اگر کوئی کہے کہ آپ نے تو بتایا اللہ کے دین کو یعنی اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، مجھے تھوڑا سا اور بتا دو اور تھوڑا سا اس بات کو واضح کر دو، کلیئر کر دو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو شخص بھی اللہ پر، ہماری بات غور سے سنو، یاد رکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو وہ مسلمان ہے۔ جو شخص بھی کس پر ایمان رکھتا ہو؟ اللہ پر اور اللہ کے رسول، جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہے یعنی دل سے مانتا ہوں، ہاں یہ سچ ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ میرا مالک، اللہ میرا معبود، میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، تو جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو، جو شخص بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان، وہ کیا ہے؟ اب یہ جواب کون دہرائے گا ہمارے سامنے؟ جو بات ابھی ہم نے سکھائی اس کو کون دہرائے گا ہمارے سامنے؟ آپ میں سے کوئی دہرائے گا؟ دہراؤ گے آپ میں سے کوئی؟ جو شخص آؤ، بہت اچھا، آؤ، بہت اچھا، آسان۔ جو شخص اللہ اور ان کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے، اور ان کی فرما برداری فرما برداری کرنا یعنی بات ماننا، بات پھر سے بولو۔ جو شخص اللہ اور ان کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اور کوئی بولے گا یہاں پر؟ ماشاء اللہ، کوئی آئے گا، کوئی بچی، کوئی بچہ یہاں آئے گا، یہ جواب کوئی دے گا؟ آؤ آؤ، ہمت رکھو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اس پر ایمان رکھتا ہو اور اس پر فرما برداری کرتا ہو۔ بس ماشاءاللہ، کتنا آسان ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو، وہ کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا جملہ یہاں پہ کوئی جوڑا سکتا ہے؟ چلو آج آپ نے ہمت رکھو، حوصلے ہمت سے کام ہو، ڈرنا نہیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایمان رکھتا ہو اور ایمان رکھتا ہو فرما برداری کرتا ہو وہ مسلمان۔ بس جو ماشاء اللہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو، جو شخص اللہ اور ان کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو وہ شخص مسلمان ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور کوئی آئے گا؟ آج آپ ہمت سے کام کو ڈاکٹر جھجکنا نہیں پڑے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو اسے مسلمان کہتے ہیں۔ چلو بچیوں میں سے کیا ہے یہاں پر؟ بچیوں کا
اور ان کی بات مانتا ہوں. کی بات مانتا ہوں. مسلمان وہ مسلمان ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. اور کوئی آئے گا ادھر سے آپ اللہ کے رسول پر جو ایمان لاتا ہے اور جو ان کی بات مانتا ہے وہ مسلمان مسلمان ہے. اللہ برکت چھوٹے چھوٹے انعامات رکھا تو انشاءاللہ جیسے بسکٹ چاکلیٹ اور اس سے انشاءاللہ بچوں میں ہم کو بھی اچھا نہیں کرتا. ذرا اور اچھا اللہ اور اس کے رسول کی جو اس پر ایمان لاتا اور اس کی بات مانتا اسے مسلمان کہتے ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور ان کی فرما برداری کرتا ہو اس کو مسلمان کہتے ہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی فرما برداری کرتا ہو اس کو مسلمان کہتے ہیں. آسان سی بات یاد ہوئی آپ لوگوں کو. الحمدللہ. اب ہم آپ کو ایک چھوٹا سا نئی بات شروع کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جب آپ مسلمان ہیں اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا دن کیسا گزرنا چاہیے. آپ صبح اٹھتے ہیں نا, صبح اٹھنے سے لے کر پورا دن اور پھر شام میں سونے تک آپ کا یہ دن کیسا گزرنا چاہیے پوائنٹ سب لکھو انشاءاللہ. اس کے بعد ہم سب سے پوچھیں گے کہ ایک مسلمان بچہ یا بچی جو بھی ہے اس کا دن کیسے گزرنا چاہیے. ہم جو زندگی گزارتے ہیں نا تو دن اور رات میں زندگی گزارتے ہیں نا. صبح دن نکلا, دن بھر اپنے کھائے کھیلے پڑھے نماز پڑھے کچھ اور کام کیے, پھر شام ہوئی مغرب ہوئی عشاء ہوئی تو رات ہو گئی. پھر رات میں کیا کرتے ہیں؟ رات میں سو جاتے ہیں. ہم لوگ رات میں نہیں جاگتے, رات میں نہیں سوتے, سو جاتے ہیں. ہم سوتے ہیں اور جاگتے ہیں, ہم سوتے ہیں اور جاگتے ہیں. پھر ایک دن ایسا آئے گا, سب کے ساتھ آئے گا, سب کے ساتھ, کہ وہ سوئے گا تو سوئی جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت. پھر اب وہ کب جاگنے والا ہے واپس؟ قیامت کے دن. وہ کب جاگے گا؟ قیامت کے دن. تو اب یہ جو ہمارا سونا اور جاگنا ہے نا, یہ دنیا کا سونا اور جاگنا ہے. کیا روزانہ صبح فجر سے پہلے فجر کے بعد جب بھی اللہ جگاتا ہے جاگ جاتے ہیں, پھر رات میں عشاء کے بعد 10 بجے 11 بجے ہم سو جاتے ہیں.
تو جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے. جاگنا کیا ہے؟ زندگی. اور سونا موت. جو سو گیا یعنی وہ آدھا مر گیا. جو سویا یعنی وہ آدھا مر گیا. اور جو جاگا وہ زندہ ہو گیا. آپ دعا پڑھتے ہیں سوتے وقت؟ کیا کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا. اللہم بسمک اموت و احیا. اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے؟ اس کا ترجمہ معلوم ہے؟ ہاں. اللہم اے اللہ بسمک تیرے نام سے اموت میں مرتا ہوں. سونا کیا بتایا ہم نے کیا ہے؟ موت. جو سویا وہ آدھا مر گیا. جو سویا ہوا ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے کیا؟ وہ پانی پی سکتا ہے؟ وہ جل پی سکتا ہے؟ اور جو مر گیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں نا. لیکن یہ ہے کہ جو سویا ہوا ہے اس کی سانس چل رہی ہے, اس کا دل دھڑک رہا ہے, آپ اس کو آواز دے کر اٹھائیں تو وہ اٹھ جاتا ہے, اور جو مر گیا وہ تو مر ہی ہے. تو جیسے سونا آدمی جب سوتا ہے تو بالکل بے حرکت ہو جاتا ہے, ایسے جو مرتا ہے وہ بھی بے حرکت ہو جاتا ہے. اس لیے جو سویا وہ آدھا مر گیا, جو سویا وہ کتنا مر گیا؟ آدھا مر گیا, پورا نہیں مرا, آدھا مر گیا. تو اسی سے ہم کہتے ہیں اللہم بسمک اموت, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں. مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں, کیونکہ نیند آدھی موت ہے. اور وَأَحْيَا, اور پھر میں تیرے نام سے زندہ ہوں گا, یعنی کیا کروں گا؟ جاگوں. اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں یعنی سوتا ہوں, اور پھر تیرے نام سے میں زندہ ہوں گا یعنی جاگوں. زندہ ہوں گا یعنی جاگوں گا. سمجھ میں آ رہا؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں یعنی سو رہا ہوں, و احیا, اور تیرے نام سے میں زندہ ہوں گا یعنی جاگوں یعنی جاگوں گا. اب جب ہم جاگے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نئی زندگی دی. آپ لوگ نئی زندگی میں رہتے ہیں, اس علاقے کا نام کیا ہے؟ نئی زندگی. تو آپ کو نئی زندگی کون دیتا ہے روزانہ صبح؟ ہم مر جاتے ہیں, جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم مر جاتے ہیں, پھر آپ کو نئی زندگی کون دیتا ہے روزانہ صبح؟ اللہ تعالیٰ ہم کو روزانہ نئی زندگی دیتا ہے. اب جب ہم دوبارہ زندہ ہوئے جا کے بستر پر, تو سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا ہے؟ ماشاء اللہ بالکل صحیح. اب آپ جب سوئے تھے یہاں سے آپ کی زندگی ختم ہوئی ہے نا, سوئے تھے تو زندگی ختم ہو گئی, تو سو گئے تھے آپ تو زندگی. آپ سوئے تو آپ نے دعا پڑھی, جب سوئے تو آپ نے دعا پڑھی, دعا پڑھنا سنے نا, اللہم بسمک اموت و احیا, پھر آپ نے آیت الکرسی پڑھی, پھر آپ نے آخری کے تینوں قل پڑھے, اور جو بھی دعا جو بھی ہے وہ آپ نے پڑھی. اب اس کے بعد رات گزر گئی, آپ جاگے. جب آپ جاگے تو یہ جاگنا کیا ہے؟ یہ جاگنا کیا ہے؟ نئی زندگی کے لیے آپ کام مر گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا تو آپ کو موقع ملا کہ چلو اب آپ الحمدللہ دوبارہ زندگی آپ کو ملی ہے, تو اب آپ کام کیجئے, اب آپ کچھ فائدہ اٹھائیے, کچھ اپنی دنیا بنائیے, کچھ علم حاصل کیجئے, کچھ تربیت حاصل کیجئے. بیٹا سیدھا بیٹھو, ادھر ہم پڑھا, کچھ سیکھیے, کچھ فائدہ اٹھائیے, کچھ دوسروں کو فائدہ پہنچائیے, کچھ اپنی دنیا بنانے کے لیے کام کیجیے, نیک کام کیجیے, اچھے کام کیجیے, کچھ اپنی آخرت بنانے کے لیے, موت کے بعد کی زندگی بنانے کے لیے اللہ کو یاد کیجیے, اللہ کا نام لیجیے, اللہ کے لیے نیک کام کیجیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ زندگی دی, جس کو ہم نئی زندگی کہتے ہیں کہ ہم جاگے. اب ہم آپ کو پورا ایک روٹین وقت دیتے ہیں جاگنے سے لے کر سونے تک. آپ کے پاس کاپی ہے, پین, کاپی, رجسٹر کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے,
ہاں جس کے پاس ہے وہ لکھو، جس کے پاس ہے وہ لکھو کہ ہم کو ہمارا دن ایک مسلمان بچے کو یا ایک مسلمان کو اپنا پورا دن کیسے گزارنا چاہیے. ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ ایک مسلمان کو اپنا دن کیسے گزارنا چاہیے، یہ ہمارا ٹاپک ہے. اگر آپ لکھتے ہیں تو اچھی بات، نہیں لکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن دھیان میں رکھیے، دماغ میں رکھیے، زندگی بھر انشاءاللہ یہ کام آئے. کب تک کام آئیں گی یہ باتیں؟ انشاءاللہ جب تک موت نہیں آ جائے گی تب تک انشاءاللہ یہ باتیں کام آئیں گی کہ آپ کا پورا دن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیسے گزرنا چاہیے. دن کیسے گزارے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ جب ہم جاگے اٹھے صبح تو سب سے پہلا کام جو بستر پر بیٹھے بیٹھے ہم کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ دعا کرنا. وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سب بچوں کو یاد ہے؟ آپ سب بچیوں کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے؟ ابھی یاد کرو گے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس کا ترجمہ کس کو یاد ہے؟ سنو ماشاءاللہ، سنو بیٹا، سنو سنو. ترجمہ ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، بیٹھو ہم سناتے ہیں. جب آپ سوئے تھے تو آپ نے دعا مانگی تھی اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مر بھی رہا ہوں اور تیرے نام سے میں زندہ ہوں گا. یہی دعا مانگی تھی نا. اب جب ہم جاگے یعنی زندہ ہوئے تو ہم نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی. سب تعریفیں، حمد، ثنا، شکر، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے کیا کیا؟ احیانا، ہم کو نئی زندگی دی. الحمدللہ الذی احیانا، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہے. احیانا، جس نے ہم کو نئی زندگی دی، دوبارہ زندہ کیا. بعد ما اماتنا، موت کے بعد ہم مر گئے تھے، اللہ نے ہم کو سلا دیا تھا. سلانے کے بعد ہماری موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ سے کیا کیا؟ زندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ہیں، ہر طرح کا شکر اللہ کے لیے ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم کو واپس کس کے پاس جانا ہے؟ واپس قیامت کے دن واپس سے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو حاضر ہونا اور جمع ہونا ہے. یہ دعا ہم نے پڑھ لی. تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ یہاں کھلے فوراً کیا کرنا ہے آپ کو؟ دعا. یہ دعا اگر آپ کو یاد ہے اچھی بات ہے. ایک دعا اور بھی دعائیں ہیں، آپ انشاءاللہ دھیرے 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 یاد کریں گے. ابھی صرف ایک دعا اور سن لیجیے. الحمدللہ الذی، صرف سنو. جب آپ بستر سے جاگے، نیند سے جاگے تو بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ کو دعا پڑھنا ہے. وہ دعا جو آپ کو یاد ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. دوسری دعا اور آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ، آپ آگے چل کر یاد کرنا. الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وَأَذْنَنِي بِذِكْرِهِ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے واپس زندہ کیا. میری روح نکل گئی تھی، واپس سے اللہ نے مجھ کو زندگی دی. اور وَعَافَانِي فِي
جسدی، اللہ نے مجھ کو نیند میں بیمار نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں نیند میں ان کو اٹیک آ جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں نیند میں ان کو اللہ بچائے فالج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی کوئی بیماری بھی نہیں تھی. اور وَأَذِنَنِي بِذِكْرِهِ، اور میں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اس ذکر کی توفیق بھی مجھ کو اللہ نے دی ہے. یہ دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ آگے یاد کرنا. جیسے ہی آپ کی صبح آنکھ کھلے، نیند سے آپ جاگے، امی جگائیں، ابا جگائیں یا خود اذان کی آواز سے آپ کی آنکھ کھل جائے، تو آپ کو سب سے پہلا کام اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگتے تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے جاگتے تھے تو چہرے پر ہاتھ پھیرتے. چہرے پر ہاتھ کو پھیرنا ہے تاکہ نیند، آنکھوں میں نیند رہتی ہے نا، ہاں، تاکہ نیند اڑ جائے. چہرے پر ہاتھ کیوں پھیرنا ہے؟ تاکہ نیند اڑ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو جاگتے تھے تو بیٹھے بیٹھے کیا کرتے تھے؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ بستر سے اتریے. اگر بیڈ پر سوتے ہیں تو بستر سے اتریے. اب آپ کو کیا کرنا ہے بتاؤ؟ دوسرا کام کیا ہے؟ دعا پڑھ لی آپ نے، اٹھ گیا، تو دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے؟ طہارت. کیا کرنا ہے؟ طہارت یعنی واش روم میں جانا ہے. طہارت یعنی واش روم، سمجھتے نا؟ واش روم میں کیوں جانا ہے؟ واش روم میں کیوں جانا ہے؟ طہارت کرنے کے لیے کہ رات میں ہم کھانا کھا کے سوئے تھے، رات بھر جی ہاں. تو آپ گئے واش روم میں. واش روم میں جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ تو دعا پڑھیں گے، دعا تو پڑھنا ہے، دعا بھی سکھائیں گے، ابھی کام سکھائیں. واش روم میں کیوں جائیں گے آپ؟ طہارت کے لیے کہ رات بھر ہم کھانا کھا کر ہم لیٹے تھے، ہم سوئے تھے، تو پیٹ میں گندگی جمع ہوگی کہ نہیں جمع ہوگی؟ پیٹ میں گندگی ہوتی ہے نا، پیشاب اور پاخانہ گندی چیز ہے نا، تو ہم کو واش روم جانا ہے تاکہ ہماری وہ ساری گندگی اللہ تعالیٰ دور. دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو؟ طہارت. طہارت کیوں جائیں گے؟ طہارت کے لیے واش روم میں کیوں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے واش روم میں؟ تاکہ جو پیشاب اور پاخانے کی گندگی تھی وہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ جو ہماری پیشاب اور پاخانے کی گندگی ہمارے پیٹ میں جمع ہو گئی تھی وہ کیا ہو جائے؟ وہ سب باہر ہو جائے. اب واش روم میں آج سے آ گیا، طہارت ہو گئی. اس کے بعد تیسرا کام آپ کو کرنا ہے وضو. تیسرا کام کیا ہے؟ وضو کرنا ہے. وضو کا طریقہ کس کو آتا ہے؟ وضو کا طریقہ کس کو آتا ہے؟ جو لڑکا ابھی تک یہاں آیا نہ ہو یا جو بچی ابھی تک یہاں آئی نہ ہو، وضو کا طریقہ کس کو آتا ہے؟ آؤ سکھاؤ. بولنا چاہیے. پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، پھر منہ دھونا چاہیے. اس کے بعد میں گلے پر 2 بار ہاتھ پھیرانا چاہیے اور کان ٹھیک سے دھونا چاہیے پیچھے پر آ کے. ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. اور لڑکوں میں سے کسی کو وضو کا طریقہ آتا ہے؟
बार नाक में पानी चढ़ाना चाहिए, 3 बार मुंह कान तक धोना चाहिए, उसके बाद 3 बार कोहनी तक हाथ धोना चाहिए, उसके बाद सर का मसाज, उसके बाद कान खुली, फिर गर्दन पर पूरे हाथ, फिर पैर में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। बच्चियों में से कोई वज़ू का तरीका आओ, शर्माने की बात नहीं, आना तो पड़ेगा यहाँ पर, जल्दी आओ। अरे वज़ू का तरीका सिखाना है, आ जाओ। वज़ू करने के तरीके, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर धोना चाहिए, 3 मरतबा कुल्ली करना चाहिए, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना चाहिए, 3 मरतबा सर का मसाज करना चाहिए, 3 मरतबा दोनों हाथ कोहनी तक धोना चाहिए, 3 मरतबा पैर का मसाज करना चाहिए, 3 मरतबा कान धोना चाहिए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और कोई बच्ची आएगी क्या? पहले अंदर तक हाथ धोना चाहिए, फिर 3 बार मुंह धोना चाहिए, फिर 3 बार हाथ धोना चाहिए, फिर 3 बार मुंह धोना चाहिए, फिर 3 बार सर का मसाज करना चाहिए, फिर 3 बार पाँव धोना चाहिए, फिर 3 बार सर का मसाज करना चाहिए। कोई बच्चा इधर आएगा हमारे पास? सब यहाँ गौर से देखो, क्या करना है इसको? वज़ू ये बच्चा यहाँ आया, सारे बच्चे इस पर ध्यान दें, देखो बीच वाले बेटा, हमको वज़ू करना है ना, तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। दिल में इरादा है ना वज़ू कर रहे हैं, तो दिल के इरादे को क्या कहते हैं? नियत। दिल के इरादे को क्या कहते हैं? तो दिल में हमारा इरादा है कि वज़ू कर रहे हैं, ज़बान से क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये दोनों हथेलियां, उंगलियां और हथेलियां यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक धोना है हमको, ठीक है? और जब ये अपनी हथेलियां उंगलियां धोएंगे तो उंगलियों में क्या करेंगे? खिलाफ। कैसे खिलाफ करेंगे? पहले दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ, पहले दायां फिर बायां, 3 बार हो गया ये। उसके बाद 3 बार क्या करना है? ये इसको कहते हैं चुल्लू। चुल्लू पर पानी में डूब मरो, सुना था? नहीं ना? अच्छा, अल्लाह हिफाजत करे। इसको चुल्लू कहते हैं। इसमें पानी लेना है और ये पानी आधा मुंह में, आधा नाक में चढ़ाना है, आधा मुंह में लेना है कुल्ली और आधा नाक में चढ़ाना है। और उसके बाद बाएं हाथ से नाक साफ करना है, नाक की गंदगी साफ करना है। कितनी बार करना है ये काम? 3 बार। फिर उसके बाद 3 बार मुंह धोना है। चेहरा धो के बताओ। हाँ, यहाँ तक, ये चेहरा यहाँ तक होता है। चेहरा कहाँ तक होता है? यहाँ तक। ये चेहरा है, इतना इनको चेहरा धोना है। ये यहाँ तक चेहरा है, ये चेहरा इनको धोना है जहाँ से हमारे बाल आते हैं, पेशानी। ये चेहरा हमको धोना है। कितनी बार धोना है चेहरा? 3 बार धोना है। उसके बाद सीधा हाथ ऊपर का आस्तीन, ये कौन सा हाथ है? सीधा। ये कितनी बार धोना है? 3 बार। कहाँ से कहाँ तक धोना है? हाँ,
یہاں یہ کونی ہے نا، یہ کونی ہے نا، یہاں سے دیکھو ایک منٹ، یہ یہاں سے دھونا ہے، کونی دھونا ہے ہم پہ نا، یہ کونی سے یہ یہاں تک پورا انگلی تک دھونا ہے، یہاں تک اتنا ہم 3 بار دھونا ہے سیدھا. پھر کون سا ہاتھ دھونا ہے؟ الٹا، بایاں، داوا. یہ بھی کونی سے انگلیوں تک ایسا 3 بار دھونا ہے، کونیاں دھونا ہے آپ کو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کا مسا، وہ بھی اتارو، سر کا مسا کر کے بتاؤ. ہاں، چہرہ، جہاں چہرہ ختم ہوا وہاں سے سر شروع ہوا. یہاں پانی لینا ہے، یہ پانی چڑھ کے یہ سر کا مسا کیے یہاں تک، ادھر کھڑے رہو، کہاں تک کیے؟ یہاں تک. پھر واپس سے جہاں شروع کیے تھے وہاں تک واپس لے کر آ گئے. ایک بار سر کا مسا ہو گیا. اسی سے اب کیا کرنا ہے؟ یہ انگلیاں کانوں میں ڈالو، یہ والی. ہاں، یہ انگوٹھا پیچھے سے لو، دیکھو گھماؤ اس انگوٹھے کو، یہ یہاں تک گھماؤ، اوپر تک، یہ ایسے. ہاں، برابر. دونوں کانوں کا مسا، سیدھے کان کا اور ڈابے کان کا مسا کرنا ہے. کلمے کی انگلی اندر سوراخ میں اور انگوٹھا پیچھے سے گھمانا ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آخری کام پیر دھونا ہے. پیر کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنوں سمیت کے ٹخنے دھوئیں گے. یہ جو ٹخنا ہے نا اس کو دھونا ہے. پہلے کون سا پیر ہے؟ سیدھا. جب سیدھا پیر دھوئیں گے 3 بار تو انگلیوں میں کیا کرنا ہے ہم کو؟ خلاف. کیا کہتے ہیں اس کو؟ خلاف. یہ انگلی سے پیروں کی انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہے نا اس میں بھی پانی جانا چاہیے، وہ خلاف ہم کو کرنا ہے. پہلے سیدھا پیر، اس کے بعد الٹا پیر 3 بار دھونا ہے. ہو گیا ہمارا وضو؟ ہو گیا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جو بھی لوگ اب جب آپ نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا، آپ کا وضو پورا ہو گیا، تو وضو کے بعد کی دعا کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ سناؤ زور سے. وحدہ لا شریک لہ عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ. آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پڑھو بیٹے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور آگے ماشاءاللہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ ہمارے 3 کام ہو گئے. کیا ہم نیند سے جاگے، ہم نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، دعا پڑھی، ذکر کیا، پھر واش روم میں گئے، بسم اللہ کہہ کر گئے، واپس آئے تو کیا پڑھے؟ غفران کا پڑھے. پھر اس کے بعد ہم نے وضو کیا، بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کیا، اور جب وضو ہو گیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ 3 کام ہمارے ہو گئے. اب آپ لوگوں کو تھوڑا سا 15 منٹ کا بریک چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ کس کو چاہیے 15 منٹ کا کی ریسنس بریک؟ کس کو چاہیے؟ آپ کو چاہیے؟ اور کس کو چاہیے؟ آپ کو. آپ میں سے سب کو چاہیے کیا 15 منٹ کی ریسنس؟ ہم کو تو نہیں چاہیے. تھک گئے آپ لوگ؟ تھک گئے؟ نہیں تھکے؟ چلو ٹھیک ہے، 15 منٹ کی ریسنس بریک. ٹھیک، چلو 15 منٹ بعد ٹھیک آ جانا آپ لوگ. السلام علیکم.